الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کا معلم اردو مقصود احمد۔ بچوں، پہلے ہم نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اس کا کچھ حصہ، پہلے والا حصہ تعارف اور 3 بند لیکچر نمبر 31 میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہے ہمارا لیکچر نمبر 32 لیکچر نمبر 32۔ پہلے لیکچر میں ہم نے شاعر کا تعارف پڑھا تھا، ان کا اسلوب پڑھا تھا۔ اس لیکچر میں تشریح سے پہلے میں آپ کو نظم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نظم کس قسم کی نظم ہے، یہ صنف ادب کے لحاظ سے کیا معنی رکھتی ہے۔ تو بیٹا، یہ صنف ادب کے لحاظ سے مسدس ہے۔ مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو، اس نظم کو مسدس کہتے ہیں۔ اور یہ حیت کے اعتبار سے بھی مسدس ہے، جسامت کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے مسدس ہے۔ تو ہمارا بند نمبر 4 ہے جس کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں شاعر کہتا ہے، کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگزار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہتا تھا سبزادار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ اور پھر شاعر کہتا ہے، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ شاعر اس شعر میں کچھ اس طرح مفہوم بیان کرتا ہے کہ دور دور تک کسی درخت پہ پھل اور پھول نہیں تھے، بلکہ درخت چنار کے درخت کی طرح لگ رہے تھے، کہیں پھول کھلتا ہوا نظر نہیں آتا تھا، زندگی کے آثار نظر نہیں آتے تھے، ہر چیز پیلی پیلی اور پلاٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ تو اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، شاعر اس شعر میں میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تا حد نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے، دور دور تک کسی شجر پر، کسی بیل بوٹے پر نہ تو کوئی پھل تھا، نہ ہی وہاں گل کھلے ہوئے تھے، نہ ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ شاعر نے یہاں تشبیہ دی ہے، بلکہ استعارے کے طور پہ چنار کے درخت کو لیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، چنار ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے اور پھول پیلے ہوتے ہیں۔ گرمی کی شدت نے، میدان کربلا میں گرمی کی شدت نے، سورج کی تپش نے ہر ایک درخت کا جو رنگ تھا وہ چنار کی طرح کر دیا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہتا تھا سبزادار، وہاں تازہ پھول کھلا ہوا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ پھولوں میں تازگی ہوتی ہے، پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے، پھول نرم و نازک اور خوبصورت اور دل کو بھا جانے والے، آنکھوں کو اچھے لگنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن میدان کربلا میں گرمی کی شدت نے پھولوں کی حالت اور ان کی رنگت اڑا دی تھی۔ شاعر کہتا ہے، کہیں بھی تازہ پھول نہیں تھا، سبزے میں لہلہٹ اور خوبصورتی کا کوئی نام نہیں تھا، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ شاعر کہتا ہے، وہ شاخیں جن پہ پھل لگا ہوا تھا، وہ شاخیں جو ثمر آور تھی، جو پھل سے لدی ہوئی تھی، جو پھل لگنے کے بعد جھکی ہوئی تھی، سورج کی تپش نے اور گرم ہوا نے ان کو جلا کے ایسے رکھ دیا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہ کوئی کانٹے جلے ہوئے ہوں، وہ کانٹے کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ شاعر کہتا ہے، میدان کربلا میں گرمی کی شدت عروج پہ تھی، سورج اپنے جوبن پہ تھا، گرم ہوا چل رہی تھی۔ اتنی گرمی اور سورج کی تابانی اور تپش کی وجہ سے وہاں زندگی کے آثار نظر نہیں آتے تھے، زندہ رہنے کے کوئی آثار نہیں تھے، سب کو اپنی موت نظر آ رہی تھی، زندگی کے آثار سرد تھے، دل سرد پڑ چکے تھے، سب کو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ گرمی، یہ لو جان لے کے رہے گی۔ اور تو اور شاعر کہتے ہیں، اس گرمی سے صرف انسان، صرف خاندان رسول، صرف امام حسین کا قافلہ متاثر نہیں تھا، وہاں کے درخت، ان کے پتے گرمی سے جل کر کے ایسے پیلے پڑ گئے تھے جیسے تپ دیگ کے مریض کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے،
ویسے اس کے چہرے کی مشابہت اختیار کر گئے تھے، پتے بھی جل کے پیلے ہو گئے تھے۔ بیٹا ایک بات بتاتا جاؤں، بر و بار میں یہ عطف کی علامت ہے، جہاں واو حرف عطف استعمال کیا گیا ہے، یہاں چنار کا درخت استعارے کے طور پہ لیا گیا ہے۔ پھر آگے بند نمبر 5 ہے ہمارا، اس میں شاید یہی بات آگے دہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ شعر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچار سے، آہو نمو نکالتے تھے سبزہ زار سے۔ اور پھر شاعر کہتے ہیں آنا مہر کا آئینہ مہر کا تھا مختر غبار سے، گردوں کو دھوپ چڑھی تھی، گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے۔ شاعر وہی بات کرتا ہوا کہتا ہے کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ شاعر یہی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دن میدان کربلا میں انتہا کی گرمی تھی، انتہا کی گرم لو چل رہی تھی، اور تو اور شیر ایک مضبوط جانور ہے، مضبوط جسم رکھنے والا جانور ہے، وہ بھی اس گرمی کو تاب نہ لا سکا، وہ بھی اپنی کچار میں چھپا بیٹھا تھا، وہ بھی خود کو دھوپ سے چھپانے کے لیے اپنی کچار میں تھا۔ اور آہو ہرن کو کہتے ہیں، ہرن جو تیز اور پھرتیلے جانور ہوتے ہیں، بھاگتے پھرتے رہتے ہیں، اس دن گرمی کی تاب نہ لا سکے، وہ سبزہ زار میں چھپے بیٹھے تھے، وہ وہاں سے منہ نکالتے نہیں تھے، خود کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے وہ سبزہ زار میں بیٹھے تھے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اس گرمی سے نہ صرف زمین والی مخلوق پریشان تھی، نہ صرف خاندان رسول پریشان تھا، نہ صرف درختوں کے پتے جل گئے تھے، بلکہ اس گرمی کی وجہ سے زمین سے جو گرد جو مٹی اٹھی تھی، اس نے سورج کا چہرہ بھی گرد آلود اور دھندلا کر دیا تھا۔ اور شاعر پھر اگلے مصرعے میں کہتا ہے کہ گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، زمین اتنی گرم ہو چکی تھی سورج کی تابانی اور حدت اور شدت سے، اور گرم لو کی وجہ سے زمین اتنی گرم ہو چکی تھی کہ اس کی گرماہٹ آسمان تک جا پہنچی تھی، اور آسمان کا رنگ بھی ایسے لگتا تھا کہ پیلا پڑ گیا ہے، اور آسمان بھی جلنے لگا تھا۔ گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، زمین کی گرمی آسمان تک پہنچ چکی تھی، اور گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، مضطرب بے چین زمانہ، وہاں جتنے بھی لوگ تھے، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ شاعر یہی بات آگے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میدان کربلا میں انتہا کی گرمی تھی، سورج اپنی حدت پہ تھا، سورج اپنے جوبن پر تھا، اور گرمی اتنی تھی، اتنی لو، اتنی گرم ہوا چل رہی تھی کہ وہاں گرمی سے لوگ بے چین تھے، لوگ زندگی سے تھک چکے تھے، زندگی کے آثار نظر نہیں آتے تھے، لوگ بے حال ہو چکے تھے۔ اور تو اور اگر کوئی دانا، کوئی بھی چیز زمین پر گر جاتی تھی تو وہ ایسے بھن جاتی تھی جیسے کوئی چیز آگ میں جلنے کے بعد بھن جاتی ہے، تو گرمی کی شدت کی وجہ سے ہر چیز جل چکی تھی۔ اور شاعر بند نمبر 6 میں یہی بات آگے کرتے ہوئے کہتا ہے، میدان کربلا میں گرمی کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گرداب پر کا شعلہ جوالا کا گواں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان، طے پر تھے سب نے ہم مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو شیخ موج تک آئی کباب تھی۔ شاید جہاں بھی موسم اور گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میدان کربلا میں انتہا کی گرمی تھی، انتہائی گرم لو چل رہی تھی۔ شاید کہتا ہے کہ اس دن پانی کی جو بھنور تھی، پانی کا جو گرداب تھا، اس سے ایسے لگ رہا تھا جیسے جوالا مکھی سے، جوالا مکھی کہتے ہیں پانی کے اندر سے ایک دم آگ کا علو نکلنا، آگ نکل جانا، اس کو جوالا کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے اس دن گرداب سے ایسے لگ رہا تھا کہ پانی سے آگ کی لٹیں، آگ کی لمبی لمبی لاٹیں نکل رہی ہوں۔ شاعر وہی بات آگے کرتا ہے کہ جب پانی کے بلبلے پھٹتے تھے تو جب دستور ہے کہ پانی کے بلبلے پھٹے تو پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، لیکن گرمی کی وجہ سے وہ بلبلے گرم ہو چکے تھے، جب وہ ٹوٹتے تھے، جب وہ بکھرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ یہاں سے چنگاریاں اڑ رہی ہوں، اور پھر منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان،
پانی کی سطح پر آنے والی لہریں اتنی آگ لے کے پھر رہی تھی، اتنی گرم تھی، ان کی زبان میں ایسے لگ رہا تھا، یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ لہریں بھی گرمی کی وجہ سے بے چین ہیں، اور طے پر قسم نہنگ مگرمچھ کو کہتے ہیں، نہنگ مگرمچھ کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اس دن مگرمچھ ایک سخت جان جانور، ایک سخت جان آبی جانور ہے، اس کی جلد بہت سخت ہوتی ہے، یہ گرمی اور سردی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن میدان کربلا میں گرمی اتنی تھی، اس نے پانی کو ابال کے رکھ دیا، اس نے پانی کو انتہائی گرم کر دیا، جس کی تاب مگرمچھ بھی نہ لا سکے، وہ بھی کناروں پر آ گئے۔ وہ کناروں پر آئے تو دیکھا، شاعر کہتا ہے کہ ان کی زبان بھی باہر نکلی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بھی پانی کی گرمی اور میدان کربلا کی گرمی سے متاثر ہو چکے ہیں۔ پانی کا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیکھے موج تک آئی کباب تھی۔ شاعر آخری دو مصروں میں کہتا ہے کہ اس دن دریائے فرات کا پانی، نہر الکما کا پانی، وہاں جو بھی پانی تھا وہ پانی ایسے ابلا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ پانی نہیں ہے، یہ آگ ہے، یہ پانی نہیں رہا تھا، بلکہ ابل کر سورج کی گرمی اور لو نے اس کو ایسا گرم کر دیا تھا کہ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ آگ ہے۔ اور اس دن کی گرمی ایسے گرمی تھی جیسے روز قیامت کی گرمی ہوگی، ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر انسان پانی سے ترس رہا ہوگا، ہر انسان کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوگی، وہی گرمی اس دن میدان کربلا میں تھی۔ اور شاعر کہتا ہے اگر مچھلیاں پانی پینے کے لیے آخری سطح پر آتی ہیں، تہ سے نکل کے پانی کی سطح پر آتی، تو پانی اتنا گرم ہو چکا تھا کہ وہ جل کے ایسے ہو جاتی جیسے کباب جل کے بھن کے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو مچھلیاں اگر پانی پینے آتی تو وہ بھی جل کے سیاہ ہو جاتی۔ تو بیٹا اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔